ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جا بجا اپنی توحید کے عقلی اور آفاقی دلائل بھی دیتے رہے، اور اپنی توحید کے ساتھ ساتھ زیادہ زور یہاں قیامت کے مسئلے پر ہے۔ اس صورت میں توحید اور قیامت، اگرچہ اس میں قرآن حکیم کی صداقت اور یعنی رسالت کا اس بات اور رسالت پر واقع ہونے والے شکوک و شبہات کا ازالہ ہے، لیکن زیادہ زور یہاں اس صورت میں توحید پر ہے۔ قیامت ہی کے سلسلے میں گفتگو چلی آ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل دی تھی کہ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ وہ ذات ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یعنی موت اور حیات اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی دوسرا موت اور حیات کا اختیار رکھنے والا نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ دن رات کا بدلنا بھی اللہ کے کنٹرول اور اختیار میں ہے۔ تو پھر بھی اتنی بڑی چیزیں دیکھ کر تمہیں یعنی عقل نہیں کہ تم اللہ کو پہچانو، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں آج آیہ نمبر 81 میں کہ بات یہ ہے کہ بس یہ لوگ ایک بات ہے جس کو دہرائے جا رہے ہیں، ریپیٹ کیے جا رہے ہیں، دلیل وغیرہ کچھ نہیں ان کے پاس، ایک بات ہے جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے، دہرا رہے ہیں۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ موجودہ کافر اسی جیسی بات کہے جا رہے ہیں جو پہلے کافروں نے کہی تھی، اور وہ کیا؟ وہ یہ ہے اگلی آیت، قالوا، اگلے پچھلے سارے کافر قیامت کے انکار پر جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے، کہتے ہیں کیا جب ہم مر گئے اور ہم مٹی ہو گئے اور ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئیں، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا پھر بھی ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو پہلے کافر بھی احیاء موتیٰ کے خلاف یہی دلیل پیش کرتے رہے، اب بعد کے کافر بھی احیاء موتیٰ کے خلاف یہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ جو گئے ہیں کوئی آیا ہے، تم بتاؤ جو مرے ہیں کوئی زندہ ہوا ہے؟ مطلب کہ جو مر گیا ختم ہو گیا، مٹی میں مل گیا، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، کچھ نہیں۔ اور ساتھ میں یہ کہتے تھے کہ یہ کوئی نئی انوکھی بات آپ ہمیں نہیں بتا رہے، لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ، یہ وعدہ جو ہم سے کیا گیا ہے تو ہمارے باپ دادوں سے بھی یہ وعدہ پہلے کیا جا چکا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی۔ ہم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے ہمارے باپ دادوں سے بھی یہ وعدہ ہوا ہے، تو کیا وہ وعدہ وفا ہوا؟ وہ وعدہ یعنی پورا ہوا؟ اور کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ دوبارہ جی اٹھنے کا وعدہ مگر یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، بس یہ کہانیاں پہلے بھی کہی جاتی تھیں ہمارے باپ دادوں کو، اور آپ بھی کہے جا رہے ہیں، یعنی اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ اگر یہ کوئی حقیقت ہو تو کم از کم کسی ایک مردے کا حوالہ تو دینا، وہ جانے کے بعد دوبارہ آیا۔ یہ مشرکین کے قیامت کے وقوع کے انکار پر یعنی یہی کچھ دلیل ہے، جو دلیل ہے سو یہی دلیل ہے، لیکن اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کئی دلائل دے چکے ہیں۔ یعنی مکمل احیاء موتیٰ کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو بروز قیامت ہوگا، لیکن علامت اور نشانی کے طور پہ تو معجزات کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو معجزہ احیاء موتیٰ کا دیا گیا تھا، تو کیا 3-4 مردے انہوں نے اللہ کے حکم سے زندہ کر کے دکھائی نہیں؟ سمجھے بات؟ یعنی یہ بات تو بالکل مشہور و معروف ہے، تو ایسا نہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا، یعنی مثال کے طور پہ ایسا ہوا، لیکن واقعی طور پہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ اور پھر اس پہ استبعاد ہی کیوں؟ اس کو بعید العقل سمجھے ہی کیوں جائے؟ یعنی اس کے اوپر اصل دلیل تو یہ ہے کہ آخر تم نہ تھے تو ہو گئے،
جنت ہے تو ہو گئے، اب جانے کے بعد دوبارہ ہونا تو کوئی مشکل نہیں، جب اب دوبارہ جانے کے بعد پھر آنا مشکل نہیں، بنسبت اس کے جو تھے ہی نہیں اور آگے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل بھی قرآن میں جا بجا دیے کہ دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے انسانوں کا احیاء نہیں تو کائنات کی اور چیزوں کا احیاء ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ مردہ زمین، مردہ گھاس، مردہ بیج، ٹھیک ہے، مردہ گٹھلی، اس سے یہ زندہ چیزیں کون پیدا کرتا ہے؟ مردہ انڈا جس سے زندہ چوزا کون پیدا کرتا ہے؟ مردہ قطرہ جس سے زندہ انسان کون پیدا کرتا ہے؟ تو جو ان چیزوں سے ایک زندہ چیز پیدا کر سکتا ہے تو مٹی کے اجزاء سے زندہ کرنا انسان کا کون سا بعید ہے؟ اور ہر موسم پہ، ٹھیک ہے، موسم کے لحاظ سے چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، بظاہر ان کے اندر کوئی حیات کا مادہ نہیں ہوتا، جی درخت بالکل سوکھے ہو جاتے ہیں، لیکن جب بہار آتی ہے تو پھر وہ تازہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو یعنی تمہارے آنکھوں کے سامنے احیاء موتا کی مثالیں ہیں، پھر کیوں بعید ہے؟ لیکن بہرحال نہ ماننے والوں کے لیے تو سارے دلائل بیکار ہیں، ماننے والے کے لیے تو ایک دلیل ہی کافی ہے کہ اللہ قادر مطلق، بس اگر کوئی چیز مردہ زندہ ہوتی ہوئی نہ بھی دیکھی جائے تو اللہ کی قدرت اس پہ دلیل ہے کہ اللہ قادر ہے، اور جو قادر ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ پچھلے درس کے ساتھ آیات تھی۔ اب جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ پھر سے توحید کے دلائل دیتے ہیں، اور یہ دلائل بصورت سوال کے، سوال و جواب، سوال و جواب، ٹھیک؟ یعنی دیکھو بہت سی چیزیں یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے زیر کنٹرول ہیں، اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہیں، اللہ ہی اس نظام کو گردش میں لا رہے ہیں، تو بہت سی چیزوں کے تو یہ کافر اور مشرک بھی مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو کیا اسی سے تھوڑا قدم آگے بڑھا کر جن چیزوں کو غیر اللہ کے اختیار اور کنٹرول میں مانتے ہیں اس کو کیوں خدا کے کنٹرول اور اختیار میں نہیں مانتے؟ جبکہ بعض چیزوں کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کا کنٹرول ہے۔ تو فرمایا قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان سے پوچھئے کہ اے مشرکین تم ہی بتاؤ یہ زمین قرۂ ارضی یہ کس کا ہے؟ یا کس کا مطلب یہ ہے کہ کس نے بنائی ہے، کس کے کا مطلب یہ کہ پوری زمین کا کنٹرول اور اختیار کس کے اختیار ہے؟ یعنی چلو بعض حصوں میں تو کہتے ہیں نا فلانے کی حکومت ہے، فلانے کا اختیار ہے، فلانا با اختیار حاکم ہے، لیکن پوری کی پوری زمین اور زمین کی ہر چیز بنائی کس نے ہے اور کس کے زیر اختیار ہے؟ یہ آپ سے پوچھئے۔ اس میں درخت ہے، اس میں سبزہ ہے، اس میں پودے ہیں، اور اس کے اندر فصلیں ہیں، اس میں باغات ہیں، اس میں پانی ہے، اس میں جانور ہیں، جاندار ہیں، یہ جنگل ہے، میدان ہیں، اونچ نیچ ہے، یہ پوری کائنات ارضی کس کی ہے؟ نمبر ایک یعنی کس نے بنائی ہے، نمبر دو ساری چیزوں پر اختیار کس کا ہے؟ یعنی تمہاری حکمرانی تو زیادہ سے زیادہ کچھ لوگوں پر ہے نا، کیا جنگل کے جانوروں پر بھی تمہاری حکمرانی ہے؟ کیا یعنی درختوں پر بھی تمہاری حکمرانی ہے؟ یا دریاؤں پر بھی تمہاری؟ ان کو کون بہاتا ہے، ان کو کون اگاتا ہے، ان کو کون خوش کرتا ہے؟ جانور کس کے ہیں، ان کی زبانیں کون سمجھتا ہے، ان کو خوراک کون پہنچاتا ہے؟
کے جواب میں یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، ساری زمین کا اختیار اور کنٹرول اور حکومت نظام کا چلانا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یہ جواب یہی دیں گے، پر آپ انتظار نہ کریں، دیں گے یہی جی۔ جب یہی جواب دیں گے تو پھر آپ ان سے پوچھئے کہ ان سے کہ یہ قل افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اسی ایک بات سے نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ ساری زمین اور اس کی چیزوں کا اختیار جس کے پاس ہے، اور ساری زمین اور اس کی چیزوں کو جو چلا رہا ہے، بنا رہا ہے، چلا رہا ہے، تو کیا تمہاری حاجتیں وہ نہیں پوری کر سکتا؟ تمہاری مشکلات وہ دور نہیں کر سکتا؟ تمہاری روزی میں وہ برکت نہیں دے سکتا؟ کہ اس کے لیے تم نے اور خدا بنا رکھے ہیں کہ رزق وہاں سے ملتا ہے جی، صحت وہاں سے ملتی ہے، عہدہ منصب وہاں سے ملتا ہے، تو یہ جو تم نے بندر بانٹ کیا ہوا ہے، تو اس سے تم دلیل نہیں پکڑتے ہو کہ یہ بھی اللہ کر سکتا ہے، اور کرتا ہی وہی ہے، حقیقت یہ کرتا ہی وہی ہے۔ دوسرا سوال، قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، آپ کہہ دیجئے کہ بتائیے، یعنی بتاؤ کس کون ہے رب آسمانوں کا، ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے، اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو اس کا جواب بھی یہ لوگ یہی کہیں گے کہ للہ، ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا رب، یعنی اس کا بنانے والا، ان کو تھامنے والا جی، ان کو کنٹرول میں رکھنے والا فقط اللہ ہے۔ اس کا جواب یہی دیں گے، لیکن آپ جواب کا انتظار نہ کیجیے جی، اور آپ ان سے کہہ دیجئے جب یہ بات قابل تسلیم ہے تو افلا تتقون، کیا تم اتنے بڑے خدا سے ڈرتے نہیں کہ اس کے ساتھ تم نے یہ بونے بونے شریک بنا رکھے ہیں، اپنے ہاتھوں سے گھڑ گھڑ کے تم نے بنا رکھے ہیں، اسی کی مخلوق کو اس کا ساجی بنا رکھا، تمہیں خوف نہیں آتا کہ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا رب اور اس کے ساتھ یہ تم نے جو بنائی ہے، تمہیں کوئی خدا کا خوف نہیں آتا؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین تو آنکھوں سے دیکھی جانے والی مخلوق ہے، اور اس کے بارے میں تو سارے کافر بھی اس کے اقرار کرتے ہیں کہ ان کا خالق اور مالک اللہ ہے، لیکن عرش عظیم کے سوال میں یہ جواب دینا، تو عرش عظیم تو آنکھوں سے ماورات چیز ہے، وہ تو ساتوں آسمانوں بلکہ اس کے اوپر جنت اور جنت سے بھی اوپر کی چیز ہے، جو آنکھوں سے نظر آنے والی نہیں، بلکہ وہ تو عالم غیب کا حصہ ہے، جس کا علم بجز وحی کے نہیں معلوم ہو سکتا، اور وحی اور رسالت پر تو ان کا عقیدہ نہیں، تو عرش عظیم کا کیسا ان کا عقیدہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ کیسے کہیں گے؟ یہ سوال ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ عام مشرکین کو عرش عظیم کا پتہ نہیں، لیکن مشرکین میں سے ایک بڑا طبقہ اہل کتاب کا بھی تو ہے، یہود و نصارہ، یہ بھی تو مشرکین کا ایک پارٹ اور حصہ ہے، اور ان کو تو پتہ ہے کہ عرش عظیم کیا ہے، ان کی کتابوں میں تو عرش عظیم کا ذکر ہے، اور یہ بھی وہ مانتے ہیں اہل کتاب کے رب عرش عظیم اللہ ہے۔ ان سے سن کر باقی مشرکوں کو بھی پتہ ہے عرش عظیم کا، اہل کتاب سے سن کر باقی مشرکین کو بھی عرش عظیم کا پتہ ہے کہ عرش عظیم بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور سب سے بڑی مخلوق ہے، اور سب اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ تو اس لیے اگرچہ وہ دیکھی جانے والی مخلوق نہیں، مگر سنی بھی تو انہوں نے ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رب عرش عظیم سے مراد گریٹ کنگڈم ہے، سلطنت عظمیٰ ہے، کہ ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے، اور سلطنت عظمیٰ سب سے بڑی حکومت کس کی ہے؟ تو سب سے بڑی حکومت عرش عظیم کہلاتی ہے، تو عرش عظیم
سے مراد یعنی وہ اصطلاحی عرش عظیم جو مخلوق ہے اللہ کی، جس پہ اللہ تعالیٰ کی ذات مستوی ہے، وہ نہیں، بلکہ اس کا لازمی معنی ہے، اور لازمی معنی کیا ہے؟ عظیم سلطنت، کیونکہ جس کا عرش، جس کا تخت شاہی بڑا ہوگا، جتنا بڑا ہوگا اتنی سلطنت بھی بڑی ہوگی۔ تو مطلب ہے کہ سب سے بڑی سلطنت کائنات میں کس کی ہے؟ تو اس کے قائل یقیناً مشرک بھی ہے کہ سب سے بڑی سلطنت اللہ کی ہے۔ تو یا اہل کتاب سے انہوں نے عرش عظیم کا سنا ہوا ہے، تو سوال بجا ہے، اور وہ اس کے قائل ہے کہ آسمان اور رب عرش عظیم کا رب اللہ ہے، اور یا اس سے مراد یہ کہ عظیم الشان سلطنت کا مالک کون ہے؟ جی اللہ ہے۔ قل من بیدی ملکوت کل شیء، یہ تیسرا سوال ہے، کہہ دیجئے کہ بتاؤ کس کے کنٹرول اور اختیار میں ہر چیز کی حکومت؟ ملکوت اصل میں ملک سے، ملک اور ملکوت ایک ہی معنی میں، صرف اس کے اندر تا زائد ہے، جی ملکوت میں تا، جی ورنہ معنی ملک اور ملکوت کا ایک ہی ہے۔ جیسا ہم کہتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، تو ملکوت اور ملک ایک ہی چیز، ایک تا کے اضافے سے معنی میں تھوڑا سا اضافہ ہے، بڑی سلطنت، بڑی حکومت۔ تو ہر چیز کا اختیار مراد ہے، ہر چیز کا اختیار کس کے پاس ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہی اللہ جس کے کنٹرول اور اختیار میں ہر چیز ہے، وہی پناہ دیتا ہے جس کو پناہ دیتا ہے، وہی حفاظت کرتا ہے جس کی حفاظت کرنا چاہے۔ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور اللہ کے برخلاف کسی چیز کو پناہ نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کسی کو پناہ نہ دے تو کوئی دوسرا پناہ نہیں دے سکتا، اور اللہ جس کو پناہ دے اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، وہی پناہ دیتا ہے، اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو اس سوال کا جواب دو کہ ہر چیز کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جی، اور جس کو وہ پناہ دے اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، اور جس کو پناہ نہ دے اس کو کوئی پناہ دے نہیں سکتا، وہ کون ہے؟ تو اس کا جواب بھی مشرکین یہی دیں گے کہ وہ فقط اللہ کی ذات ہے۔ سیقولون للہ، بہت جلد یہ کہیں گے کہ اللہ ہی کو سارا اختیارات ہے پناہ دینے نہ دینے کے۔ جب اتنی بات تم اللہ کے بارے میں تسلیم کرتے ہو، قل، تو پھر فرمائیے فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، تو پھر کہاں تم پر جادو کیا ہوا ہے، کہاں جیسے جادو والا مدہوش اور پریشان حال ہوتا ہے، سر مارتا پھرتا ہے، تو تم پر کہاں جادو چل پڑا ہے، تمہارے ہوش و آواز کہاں کھو گئے ہیں کہ اتنی بات مان کر پھر تم چھوٹے چھوٹوں کو ہاتھوں سے بنا کر پوچھتے بھی ہو، ہاتھ بھی اٹھاتے ہو ان کے سامنے، سجدہ بھی کرتے ہو، نیاز بھی دیتے ہو۔ اتنی بات مان کر تمہاری عقل پہ یہ کوئی بھی ٹھیس نہیں پہنچتی کہ تم پھر سمجھو کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ اتنی بات تو مشرکین عرب مانتے تھے کہ جس کو اللہ پناہ دے اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، اور جس کو اللہ پناہ نہ دے اس کو پناہ دے نہیں سکتا، کیونکہ یہ سوال ہے، اور اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ اللہ ہی کو اختیار ہے۔ لیکن ہمارے نادانوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے نادان عاشق جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خدا جس کو پکڑے چھوڑا لے محمد، خدا جس کو پکڑے چھوڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھوڑا کوئی نہیں سکتا۔ اب ان نادانوں کو کون سمجھائے کہ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، پناہ اللہ دیتا ہے، اللہ جس کو پناہ دے کوئی اس کو پناہ توڑ نہیں سکتا، اور جس کو اللہ نہ پناہ دے اس کو کوئی پناہ
قرآن کے خلاف عقیدہ بنا کر یہی جھوٹے ہیں، قرآن کے خلاف عقیدہ بنا کر یہی جھوٹے ہیں۔ ہم نے تو قرآن ان کو دیا ہے اور اس میں بالکل حق بات کی، سچ بات کی۔ اب اللہ تعالیٰ شرک ہی کے توڑ میں دوسرے انداز سے، یعنی سوال جواب کی بات نہیں، دوسرے انداز سے فرماتے ہیں متخذ اللہ من ولد، دیکھو اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ یہ خاص طور پہ یہود و نصارہ جو اللہ کی اولاد کے قائل، اللہ نے متخذ اللہ، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ بنانے کا معنی تو جانتے ہیں، کیونکہ بعض اہل کتاب اللہ کی اولاد جننے کے قائل نہیں، بنانے کے قائل ہیں۔ بعض کہتے ہیں جنی ہے، بعض کہتے ہیں جنتا تو نہیں، اللہ تعالیٰ ہر اس کو پوزیشن اولاد والی دیتا ہے، اختیارات اولاد والے دیتا ہے۔ تو اتخاذ کا معنی اولاد بنا لینا، اڈاپٹ کرنا، جیسے کسی کے بچے کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا ہے، یعنی جنا نہیں ہے، جنا نہیں ہے، بیٹا بنا لیا ہے۔ بنانے کا معنی ہے اللہ نے بیٹوں والے اختیار ان کو دیے، وہ بھی جس کی چاہے مرادیں پوری کریں، جس کو چاہے اپنے، جیسے کہ باپ سے بیٹا ضد کر کے بھی چھڑا لیتا ہے کسی مجرم کو، تو وہ ضد کر کے اپنوں کو چھڑا لیں گے عیسائیوں کو۔ کچھ تو کہتا نا کہ باقاعدہ جنا گیا ہے، یعنی وہ باپ ہیں، یہ بیٹا ہے، حضرت مریم معاذ اللہ سب معاذ اللہ جی وہ بیوی ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو کچھ تو یہ کہتے ہیں، لیکن کچھ نہیں، اتخاذ ہے، بیٹا تو مریم ہی کا ہے جی، لیکن اللہ نے اس کو یہ مقام دیا ہے جو بیٹوں کا مقام ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی نفی کی ہے کہ اللہ نے نہ تو بیٹا بنایا ہے نہ بیٹا جنا ہے۔ مشرکین مکہ اور مشرکین عرب کچھ سارے نہیں، فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ وہ بھی دو قسم کے تھے، بعض کہتے ہیں فرشتوں کو بیٹیوں جیسے اختیارات ہیں، جیسے بیٹیاں باپ سے، باپ نبی مانے تو منوا لیتی ہیں، تو فرشتے اللہ سے نبی مانے تو منوا لیتے ہیں، اور کچھ باقاعدہ نسب جوڑتے تھے، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، کہ اللہ اور جنات یعنی جنی عورتوں کے درمیان نسب اور رشتہ ہے۔ جنی عورتیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کی بیویاں ہیں، اور ان کے ذریعے سے ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو گیا وہ جننے کا عقیدہ ہو گیا۔ تو دونوں قسم کے لوگ تھے۔ اللہ نفی فرماتے کہ متخذ اللہ من ولد، اللہ نے کسی کو اولاد نہیں بنایا، یعنی اولاد والے اختیارات نہیں دیے۔ وما کان معه من الہ، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں کہ وہ خود مستقل معبود ہو۔ تو نہ تو اللہ نے کسی کو اختیار دے کے یعنی معبود بنایا ہے، اور نہ یہ کہ کوئی خود اپنے پاور میں اللہ کے مقابلے میں دوسرا خدا ہو، ایسا بھی نہیں۔ وما کان معه من الہ، اور اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہیں، خود بخود کوئی اٹھ کھڑا ہو میں بھی خدا ہوں، ایسی بھی کوئی ہستی نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہ اس کی دلیل یہ ہے، اذا لذهب كل الہ بما خلق، اگر اللہ کے ساتھ کوئی دوسری طاقت ایسی ہوتی جی تو ضرور
دن ہی رکھوں گا. دیکھ کون ہوتا ہے تو؟ میں رات لاتا ہوں. تو نظام میں کہیں نہ کہیں تو دراڑ پڑتا، کہیں نہ کہیں تو خرابی ہوتی. وَلَا عَلَىٰ بَعْضٍ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ضرور ایک خدا دوسرے کے مقابلے میں اونچا ہوتا، اپنی بڑائی کو ثابت کرتا. اور یہ بات سورہ انبیاء میں بھی گزر چکی ہے کہ اگر دو خدا ہوتے لَفَسَدَتَا ارض و سما کا نظام بگڑ گیا ہوتا، ایک جیسے نہ رہتا. لیکن اس نظام میں جو ایک سیکنڈ کا تفاوت نہیں، تقدیم تاخیر نہیں، آگے پیچھے نہیں ہو رہا، اور جوں کا توں چل رہا ہے، یہی تو اس بات کی دلیل ہے کہ کنٹرولر ایک ہی ہے، خدا ایک ہی ہے، طاقت والا ایک ہی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بڑا تو ایک ہی ہے لیکن دوسرے چھوٹے ہیں، تو پھر جواب یہ کہ چھوٹے خدا نہیں ہو سکتے. کمزور خدا نہیں ہوتا، خدا جو ہے وہ پاورفل ہوتا ہے. اور جب پاورفل ہوگا تو ضرور وہ اپنی طاقت کا لوہا منوانے کے لیے کچھ نہ کچھ حرکت کریں گے. جب کریں گے تو نظام میں کچھ نہ کچھ خرابی آئے گی. کچھ نہ کچھ خرابی جو نہیں آ رہی تو یہ دلیل ہے کہ وہ ایک ہے. سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ ان شریکوں سے جو مشرک بیان کرتے ہیں کہ یہ اس کا شریک ہے. یہ اللہ ان سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. عالم الغیب والشہادہ، اس کی شان یہ ہے کہ وہ پوشیدہ اور ظاہر سب جانتا ہے. پوشیدہ کا مطلب یہ ہے کہ جو مخلوق سے پوشیدہ ہے، ورنہ اللہ سے کیا پوشیدہ ہے. لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اللہ سے تو ایک ذرے کے برابر بھی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں چھپی ہوئی ہے. تو چھپی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ جو فرشتوں کو بھی معلوم نہیں وہ اللہ کو معلوم ہے، جو جنات کو بھی معلوم نہیں وہ اللہ کو معلوم ہے، جو انسانوں کو بھی معلوم نہیں وہ اللہ کو معلوم ہے، جو اور مخلوق کو بھی نہیں معلوم وہ اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ کے لیے غیب ہے ہی نہیں، اللہ کے لیے کوئی چیز ہے ہی. مخلوق سے جو غیب ہے اللہ اس کو جانتے ہیں. فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، سو اللہ بلند و بالا ہے ان سے، ان معبودان باطلہ سے جو اس کے ساتھ یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں. اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ اتنے واضح باتیں آ جانے کے باوجود آپ کے مخالفین آپ کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں. آپ اگرچہ بڑے تحمل والے ہیں، بڑے صبر والے ہیں، بڑی برداشت والے ہیں، بڑے حوصلے والے ہیں، لیکن آخر ہیں تو انسان. اللہ جیسا حوصلہ تو کسی کا نہیں ہے کہ جو کچھ بھی کرتے رہو اللہ اللہ پھر بھی کھلاتا ہے پلاتا ہو. لیکن انسان ایک مرحلے پہ جا کر اس کے حوصلے پھر پست بھی ہو جاتے ہیں. تو زندگی میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حوصلے والا کوئی نہیں. لیکن کبھی ایسے واقعات دشمن کی طرف سے پیش آئے کہ آپ کے دل میں بھی یہ بات گزری کہ ان کو سزا ہو جاتی تو اچھا تھا، ان کو جینے کا حق نہیں. اتنی بات ہونے کے باوجود یہ اڑے ہوئے ہیں، اتنے دلائل ہونے کے باوجود یہ حق کی طرف مائل نہیں ہوتے. تو ان کو اگر پکڑ ہی لیا جائے نا، ان کو سزا دے ہی دی جائے نا، تو اس قسم کے خیال آتے تھے. تو دعا تو آپ نے نہیں کی پر خیال آتے تھے، اور اللہ تو خیالات اور وساوس کو بھی جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جب کبھی آپ کو ایسی تمنا آئے نا تو آپ یہ دعا مانگا کریں. آپ یہ دعا مانگا کریں، یعنی آپ تمنا کا اظہار نہ کریں. از خود جب ان کو سزا دینے کی تمنا آئے تو اس وقت یہ دعا مانگا کریں. ہم آپ کا دعا تلقین فرماتے ہیں، وہ یہ ہے قُل رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، کہہ دیجئے اے میرے پروردگار اگر
اس بات پر کہ آپ کو دکھائیں وہ سزا جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، لقادرون، اس پہ بھی ہم قادر ہیں، آپ کو دکھاتے بھی سزا دے سکتے ہیں، لیکن کرنا وہ ہے جو ہم نے طے کیا ہے، چاہے آپ کی زندگی میں کر دیں یا آپ کی زندگی کے بعد دیں، جو بھی دیں، لیکن ان کو سزا دینی ضرور ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعدیب ہو رہی ہے، کچھ آپ کو آداب تبلیغ سکھائے جا رہے ہیں، آداب تبلیغ، کہ جب آپ ان لوگوں کو تبلیغ کریں، اللہ کی بات پہنچائیں، تو یقیناً یہ آپ کی مخالفت کریں گے، آپ سے الجھیں گے، آپ کو غصہ دلائیں گے، آپ کی توہین کریں گے، کچھ نہ کچھ یہ ضرور کریں گے اس کے مقابلے میں، اور کرتے ہیں، ہاتھا پائی تک کرتے ہیں۔ تو جب ایسی صورت پیدا ہو کہ تبلیغ کرنے کے بعد یہ آپ کو طیش میں لائیں، آپ کے جذبات کو ابھاریں، آپ کو غصے میں لائیں، تو آپ غصے کو مت استعمال کیجیے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ ان کے غلط طور طریقوں کو دور کیجیے، کس سے؟ یہ احسن، اس طریقے سے جو بہت بہترین، ان کی برائی کو آپ ہٹائیں، ان کی برائی کا آپ جواب دیں، کس سے؟ یا احسن، اس طریقے سے جو بہت ہی اچھا، مطلب کہ یہ آپ کو طیش دلائے، آپ کو غصہ دلائے، آپ بالکل غصہ مت کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تحمل مزاج کے ساتھ تبلیغ فرماتے تھے، کافر جو بھی چاہتے تھے جسمانی، روحانی، کلامی تکالیف، تو آپ بالکل اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بلکہ کبھی کبھی کچھ ایسے لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، آداب سے، آداب نبوت سے واقف نہیں ہوتے تھے، تو وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی شان میں لا علمی کی وجہ سے کچھ گستاخی کر لیتے تھے۔ ایک آدمی نیا مسلمان ہوا، اس کو آداب کا پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی کے کیا آداب ہیں، بات کرنے کے کیا آداب ہیں، تو وہ الٹی سیدھی باتیں مسلمان ہو کر بھی، صحابی ہو کر بھی شروع میں ان سے اس قسم کی باتیں ہو جاتی تھیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے نہ اپنوں کو کبھی ڈانٹا، نہ دشمن کو کبھی ڈانٹا۔ معاویہ بن سلمی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے، تو وہ دیہاتی مزاج کے آدمی تھے، آداب سے واقف ہی نہیں تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں کئی قسم کی ایسی باتیں کر دیتا تھا، عملی طور پہ، زبانی طور پہ، جو بڑی ناشائستہ ہوتی تھی، آداب کے خلاف ہوتی تھی، لیکن میں نے نبی کریم علیہ السلام جیسا ٹیچر کوئی نہیں دیکھا، آپ جیسا استاد کوئی نہیں دیکھا، کبھی آپ میری الٹی سیدھی باتوں پہ ناراض نہیں ہوئے، بلکہ ہر بات بڑے تحمل مزاج کے ساتھ میری باتوں میں سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ تو بہرحال اپنوں کے ساتھ بھی آپ کا رویہ اور دوسروں کے، غیروں کے ساتھ بھی آپ کا رویہ ہمیشہ ہمدردانہ رہا، بڑی ہمدردی کے ساتھ، بڑی تسلی کے ساتھ ان کی باتوں کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ سکھایا۔ نحن عالم بما یصفون، ہم جانتے ہیں جو یہ آپ کے خلاف بیان کرتے ہیں، کبھی آپ کو کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ مجنون ہے، کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے، ہمیں پتہ ہے جو جو القاب انہوں نے آپ کے لگا رکھے ہیں، جو جو نام آپ کے انہوں نے لگا رکھے ہیں اور آپ کو ستاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ کبھی طیش میں مت آئیے، اور برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے دیجیے، اس لیے کہ دین کے پہنچانے کے یہی آداب ہیں۔ یہاں ڈنڈا چلتا ہی نہیں، یہاں نرمی ہی چلتی ہے، کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو اس کی وہ جا کے اس کا کام ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، ہاں جب یہ اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں آپ کے خلاف کریں گے، آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی، تو اس وقت شیطان کو موقع مل جاتا ہے، وہ اس کو تھوڑا سا اور ابھارتا ہے، کہ کوئی کمزور ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، کیا تو ان کو جواب نہیں دے سکتا، کیا تیرے ساتھ فلانی کی طاقت نہیں
دوسری سمت سے ابھارنے کا موقع ملتا ہے، تو اس لیے اس سے بھی آپ باخبر رہیں، اور شیطان کے مکر و فریب سے بھی اللہ کی پناہ مانگیں، خود بھی تحمل کریں پورے کا پورا، اور شیطان جو جذبات کو ابھارتا ہے، تو شیطان تو چونکہ نظر آتا نہیں کہ آپ اس سے جان چھڑائیں، اس کو بھگائیں، لہذا شیطان کے وساوس سے آپ براہ راست اللہ سے پناہ مانگیں کہ اے اللہ تو ہی بچا سکتا ہے، یہ تو ایسا دشمن جو نظر نہیں آتا۔ تو وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، آپ کہہ دیجئے اے میرے پروردگار میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وساوس سے، وہ چھیڑ چھاڑ نہ کرے میرے ساتھ، جی وہ میرے جذبات کو غلط انداز سے ابھارے نہیں، وہ میرے دل میں غلط وسوسے نہ ڈالے، آپ ہی مجھے پناہ میں رکھیے اس سے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی اس سلسلے میں دعائیں، یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے نا، آپ فرماتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، وسوسے ڈالنے سے، اس کے تکبر کرنے سے، ٹھیک ہے، اور اس کے پھونک مارنے سے، یعنی جادو کرنے سے، کسی طریقے سے وہ مجھے زیادہ حق سے ہٹائے، میں اللہ کی پناہ میں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو کوئی کسی کو چھیڑنے سے پیچھے بتا، وہ یجیو، اللہ پناہ دیتا ہے، جس کو اللہ پناہ دیتا ہے لا یجار علیہ، اس کے خلاف بھی پناہ نہیں دے سکتا۔ تو کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی اے اللہ من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کی چھیڑ چھاڑ سے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اے میرے رب اس بات سے بھی کہ کبھی شیطان کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے، دور سے وسوسے ڈالے، اس کی بھی پناہ، کبھی آمنا سامنا ہو جائے، اس کی بھی پناہ۔ تو یہ ہے طریق۔ اور اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے مخالفین، ان سے آپ تسلی رکھیے، یہ بھی اتنے ہٹ دھرم ہیں، اتنے ضدی ہیں کہ موت تک انہوں نے بھی آپ کی بات ماننی نہیں۔ ہاں یہ مانیں گے اس وقت جب ماننا مفید نہ ہوگا، یہ مانیں گے تو مانیں گے، لیکن اس وقت مانیں گے جب کہ ماننا فائدہ ہی نہیں دے گا۔ حتیٰ اذا جاءہم الموت، یہاں تک یہ آپ کی مخالفت کرتے رہیں گے، آپ کی بات نہیں مانتے رہیں گے، جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی اور موت کے حالات اس کو درپیش ہو جائیں گے، جان کنی کا موقع ہوگا، اور فرشتے روح نکالنے والے نظر آنے لگے گے، عالم آخرت کے دروازے کھل جائیں گے، موت یقینی ہو جائے گی، تو اس وقت یہ کیا تمنا کریں گے؟ اس وقت یہ تمنا کریں گے قال رب ارجعون، تو جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو وہ کیا کہے گا؟ رب ارجعون، اے اللہ مجھے پھر دنیا میں بھیج دے۔ اب پتہ چلا کہ کیا ہے، نبی کیا کہتے تھے، جی کفر پہ مرنے والے کی موت کیسے آتی ہے، اب منظر سامنے آنکھوں میں، اب حقائق جو انہوں نے بتائے تھے وہ بالکل آنکھوں کے سامنے آ گئے ہیں، لہٰذا اب مجھے تسلیم ہے، میرا ایمان ہے ان حقائق پر، نبی نے جو بتایا ٹھیک بتایا، جی لہٰذا مجھے تھوڑا سا موقع دیجئے، ارجعون، مجھے واپس دنیا میں بھیج دیجئے۔ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں نیک عمل کروں اس میں جو میں چھوڑ آیا۔ تو دو چیزیں چھوڑ کے آیا، ایک تو ایمان چھوڑ کے آیا، ایمان قبول نہیں کیا تھا، تو وقت تھوڑا سا دیجئے، اب جا کر پکا مومن ہو
وہ سارے کا سارا تیرے نام پہ اب قربان کر دوں، تو ذرا تھوڑا سا مجھے واپس بھیج دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کلا، بالکل نہیں، اب واپسی ناممکن ہے، اب واپسی نہیں ہو سکتی، بالکل نہیں۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، بس یہ واپسی کی تمنا ایک بات ہے جو اس نے کہہ دی ہے، یہ فقط بات ہے جو اس نے کہی ہے، اس بات پہ کوئی توجہ نہیں دی جائے گی، اس بات پہ کوئی عمل نہیں کیا جائے گا، بس انہا کلمۃ، یہ ایک تمنا کا کلمہ تھا جس کی زبان سے نکل گیا، وہ قائلھا، جا نہیں سکتا۔ سورۃ المنافقون کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو انفقوا مما رزقناکم، وہ مال جو ہم نے تمہیں دیا ہے، وہ روزی جو ہم نے تم کو دی ہے، دیکھو اس کو اگلی منزل آسان کرنے کے لیے خرچ کرو، آخرت کی بینک میں بھی کچھ سرمایہ ٹرانسفر کرو۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے ایکسچینج کر لو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، پھر وہ موت کا آخرت کا منظر دیکھ کر کہے یقول لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ بس تھوڑا سا وقت آپ نے مجھے مہلت کیوں نہیں دے دی، تھوڑی سی مجھے مہلت کیوں نہیں دے دی، الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، تو میں خوب صدقے کرتا، خوب صدقے کرتا، اور میں بالکل نیک اتوار لوگوں میں سے ہو جاتا، بس تھوڑا سا وقت آپ دیکھیے، پھر دیکھیے نا میں کتنا نیک ہوتا ہوں، کتنے صدقات دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یہ قانون ہی نہیں ہے، تاخیر کا قانون نہیں، اور کسی آدمی کا جب وقت موعود آ جائے دنیا سے جانے کا، بالکل اس کو پیچھے نہیں کیا جاتا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ ویسے بھی تمہارے عمل سے باخبر ہے کہ یہ جھوٹی باتیں۔ دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بالفرض ہم اس کی تمنا پوری بھی کر دیں اور دنیا میں بھیج بھی دیں، ہمیں پتہ یہ وہی روش اختیار کرے گا جو پہلے، تو یہ ٹھیک پھر بھی نہیں، لیکن ہمارا یہ فائدہ بھی نہیں۔ یہ تو کافر تو کہے گا کہے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان جنہوں نے نیکی نہیں کی، نمازیں نہیں پڑھی، زکاتیں نہیں دیں، تو موت سامنے آنے کے بعد وہ بھی تمنا کریں گے، یعنی ایمان تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اعمال جو انہوں نے نہیں کمائے تو وہ بھی یہ منظر دیکھ کے تمنا کریں گے کہ اللہ ہمیں تھوڑا سا وقت دیجئے تو لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں جا کے عمل صالح کروں۔ لیکن قانون سب کے لیے ہے کہ اس مرحلے تک پہنچنے کے بعد تاخیر نہیں، اب قدم پیچھے آ نہیں سکتا۔ بس یہ ایک بات ہی ہوگی جو کہنے والا کہے گا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے، یہ ورا کا جو لفظ ہے نا، یہ ازداد میں سے ہے، یعنی دو مخالف معنوں کے لیے، ورا آگے کو بھی کہتے ہیں، ورا پیچھے کو بھی کہتے ہیں، ورا آگے کو بھی کہتے ہیں، پیچھے، تو من ورائہم ان کے آگے یا من ورائہم ان کے پیچھے، دونوں معنی ٹھیک ہے۔ برزخن ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے، جہاں وہ پہنچا ہے اب اس کے آگے یا اس کے پیچھے کہو، نہ پیچھے جا سکتا ہے نہ آگے بڑھ سکتا ہے، اب ایک مقام میں اس کو رہنا ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ تو یہ پردہ آگے بھی ہے، یعنی قیامت تک، قیامت تک پردہ ہے، جب قیامت آئے گی تو پردہ ہٹ کر پھر حشر کا میدان آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ قیامت جب تک نہیں آئی تو قیامت کے دن تک پردہ ہے، پیچھے جانے کے لیے بھی پردہ ہے، پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتا، محشر کے میدان میں بھی نہیں جا سکتا۔ اب یہ عالم برزخ میں، تو برزخ کا
ایک وقفہ ہے، دونوں جہانوں سے اس کا کچھ نہ کچھ تعلق ہے، تو جزا اور سزا کا عمل اس برزخ کے اندر شروع ہو جائے گا۔ ہاں اگر نیک کام کیے ہیں تو اس کی کچھ نہ کچھ جزا ملنی شروع ہو جائے گی، جنت سے کھڑکی کھل جائے گی، بہاریں نظر آئیں گی، خوشبوئیں آئیں گی، اور اگر برا ہے جہنم سے کھڑکی کھل جائے گی، دھواں آئے گا، گرمی آئے گی، ایک سزا کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجرم پر، کافر پہ قبر میں 2 سانپ مسلط کیے جاتے ہیں۔ کافر ایک سر کی طرف سے اس کو کھاتا جاتا ہے، ایک پاؤں کی طرف سے اس کو کھاتا جاتا ہے۔ جب سنٹر میں پہنچتے ہیں پورا کھا لیتے ہیں تو پھر باڈی صحیح ہو جاتی ہے، پھر کھاتے ہیں، پھر تو یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ بعض روایات میں 99 سانپ، 99 سانپ مسلط ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، تو نے کسی نام سے بھی خدا کو نہیں پہچانا، تو ہر نام کے نہ پہچاننے کے بدلے میں ایک ایک سانپ کاٹے گا، اور وہ بھی یہ سانپ نہیں ہوں گے جو ہمارے یہاں پھرتے ہیں، وہ عذاب کے سانپ ہوں گے۔ ایک سانپ اگر دنیا میں پھونک ہی مار دے تو دنیا میں کوئی چیز زندہ نہ رہے، اتنا زہریلا، کوئی سبزہ نہ ہوگے، کوئی زندہ چیز نہ رہے۔ اس کے علاوہ فرشتے جو ہے وہ ہتھوڑوں سے پٹائی بھی کرتے ہیں، کئی قسم کے عذاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، لیکن یہ عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکے درجے کا ہے، لیکن دنیا کے لحاظ سے سخت درجے کا ہے۔ یہاں بھی تو دکھ بیماری ہوتی ہے، زخمی ہوتے ہیں، بہت کچھ تکالیف ہوتی ہیں، لیکن برزخ کا عذاب اس سے سنگین ہوگا، لیکن آخرت کے عذاب سے بالکل ہلکا ہوگا۔ اسی لیے بعض لوگ جو اس کے قائل نہیں ہیں اور گمراہی کا شکار ہیں، وہ سورہ یاسین کی ایک آیت سے استدلال پیش کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب دوبارہ سور پھونکی جائے گی تو کہیں گے کافر لوگ، من بعثنا من مرقدنا ھذا، اوہو ہماری خوابگاہوں سے کس نے ہمیں جگا دیا، کس نے جگا دیا؟ تو دیکھو وہ تو سوئے ہوئے ہوں گے، عذاب کہاں سے ہے؟ اسی لیے جب اٹھایا جائے گا تو کہیں گے ہم تو سوئے ہوئے تو کسے جگا دیا؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جب سور پھونکی جائے گی اور حشر برپا ہوگا تو وہ اتنا سخت مرحلہ ہوگا کہ وہ قبر کے عذاب کو بھول جائیں گے اور کہیں گے وہ تو سوئے ہوئے تھے۔ اس لیے کہ جب بڑی مار پڑتی ہے نا تو چھوٹی پھر بھول جاتے ہیں، بڑا ڈنڈا پڑے نا تو چھوٹی لاٹھی والی بھول جاتے ہیں، تو وہ بھول جائیں گے، حشر کو دیکھ کر ہی بھول جائیں گے، کہیں گے وہ تو خوفناک تھی۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ برزخ کا جو عذاب ہے یہ صرف قیامت کے وقوع تک ہے، قیامت کے وقوع تک۔ قیامت جو پہلی سور پھونکی جائے گی تو کائنات ختم ہو جائے گی نا، انسان بھی جو اس وقت موجود ہوں گے، کافر ختم ہو جائیں گے، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، اور پھر 40 سال تک کائنات ختم رہے گی۔ 40 سال کے بعد پھر دوبارہ باس ہوگا، نشور ہوگا، پھر دوبارہ سور پھونکی جائے گی تو سب قبروں والے اٹھیں گے۔ تو قیامت پہلی سور اور دوسری سور کے درمیان، یعنی مرنے اور دوبارہ جی اٹھنے کے درمیان کتنا وقفہ ہوگا؟ 40 سال۔ تو بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس 40 سال کے وقفے میں سزا نہیں، اس سے پہلے یعنی قیامت جب تک قائم نہیں ہوئی تو برزخ میں سزا ہوگی، جب قیامت قائم ہو جائے گی، سور پھونکی جائے گی، نظام ختم ہو جائے گا تو سزا رک جائے گی۔ پھر سزا کب شروع ہوگی؟ جب دوبارہ دوسری سور 40 سال کے بعد پھونکی جائے گی، اور جب پھر قبروں سے اٹھیں گے تو حشر میں یہ پہلی سزا شروع ہوگی۔ تو یہ جو کہیں گے کہ من بعثنا من مرقدنا ھذا، تو یہ اس وقفے کے بارے میں کہیں گے جو 40 سال کا وقفہ ہے جس میں سزا نہیں ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو یا قیامت کی
سزا کے مقابلے میں اس کو ہلکا سمجھیں گے تو نیند سے تعبیر کریں گے، یا یہ کہ 40 سال کے وقفے میں چونکہ سزا ہوگی نہیں اس لیے اس کو نیند کا وقفہ کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورا برزخ کا دور جو ہے وہ سزا کے بغیر گزرے گا۔ اس پہ تو قرآن حدیث کے دلائل ہیں اور اس کے علاوہ مشاہداتی دلائل بھی ہیں، آنکھوں دیکھی چیزیں بھی ہیں۔ مجرموں کو سزا ہوتے ہوئے دیکھا گیا، جی نیکوں کو جزا پاتے ہوئے دیکھا گیا، پھر حقائق کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ نہیں وہ تو وقوف تو قرآن مجید میں جا بجا ہے نا، مختلف ہے، کہیں تھوڑا ہے کہیں لمبا ہے۔ تو سکتے کا مطلب یہ کہ ایسا وقفہ کرنا ہے کہ سانس نہ ٹوٹے اور وقفہ بھی ہو جائے، اس کو سکتا کہتے ہیں۔ یہ یعنی وہ تو ان کا قول ہے نا، وہ تو ان کا قول ہے کہ ہمیں ان خوابگاہوں سے نیند کی جگہ سے کس نے اٹھایا، تو پھر تھوڑے سے وقفے کے بعد اس کا جواب ہے ھذا ما بعد الرحمن، مرکز نہیں ہے یہ جو دوبارہ اٹھے ہو، یہ وہی ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا کہ میں دوبارہ اٹھا کے حساب لوں گا، یہ وہ اٹھنا ہے۔ اس لیے بغیر تاخیر کے اس کو ان کا جواب دیا جائے گا، ان کے سوال کو، اس تمنا کا۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا کہ اب ان کے پیچھے یا ان کے آگے برزخ ہے، ایک پردہ ہے اور قیامت تک۔ تو ایک تو یہ دنیا ہے، یہ ایک مستقل جہان ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اس کے بعد برزخ ہے، وہ ایک مستقل جہان ہے، اس کے بعد حشر کا میدان ہے، وہ ایک مستقل جہان ہے۔ تو جہان یعنی دوسرا بولیں گے دنیا ایک ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین ہے نا؟ تو عالم یعنی جہان ایک نہیں، کئی جہان ہیں، کئی جہان ہیں۔ اوپر عالم ملکوت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے اوپر عالم ناسوت ہے، عالم جنت ہے۔ تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جہان جو ہر جہان اپنے قاعدے قانون سے دوسرے سے مختلف ہے، 14,000 جہان ہے۔ اللہ سب کا رب العالمین، بعد میں 18,000 بھی گئے، یعنی جنات کا الگ جہان ہے، انسانوں کا الگ جہان ہے، جی، اور فرشتوں کا الگ جہان ہے، چرندوں کا الگ ہے، پرندوں کا الگ ہے، پھر چرندوں میں کئی قسم ہیں، جی، پرندوں میں درندوں میں کئی قسمیں ہیں۔ تو ہر چیز جو اپنی قسم کے لحاظ سے دوسری مختلف ہے اس کو مستقل جہان کہا جاتا ہے۔ یہ جنات کا ہے، یہ پرندوں کا ہے، یہ درندوں کا ہے، یہ شیروں کا جہان ہے، یہ سمجھے، یہ کیڑے مکوڑوں کا ہے، یہ سانپوں کا ہے، یہ بچھو کا ہے۔ تو ہر چیز جو دوسرے سے مختلف ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے بود و باش کے لحاظ سے، تو اس کو جہان کہتے ہیں۔ تو اس طرح ہر جہان کا قاعدہ قانون الگ ہے، انسانوں کا رہن سہن طور طریقے الگ قانون، ٹھیک ہے نا؟ جنات کا ایک اپنا قانون ہے، جو ہماری غذائیں کیا جنات کی غذائیں ہیں؟ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر جانوروں کا الگ قانون ہے، کیا ہماری غذا ان کی غذا ہے؟ ہماری بود و باش کا طریقہ ان کی طریقے سے۔ تو ہر جہان کا اپنا قانون، اپنا ضابطہ ہے۔ تو اس طریقے سے برزخ جو ہے نا، اس کا قانون اور ضابطہ بھی اپنا ہے، اس کو اس جہان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا برزخ میں اگر کوئی سزا یا جزا ملتی ہے اور اس کا ہمیں شعور اور نہیں ہو سکتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کہ یہاں کسی کو سزا ملے تو وہ چیختا ہے، جی، چلاتا ہے، روتا دھوتا ہے، تو کیا برزخ میں بھی سزا ملے گی تو یہی قانون رہے گا؟ نہیں، اس کا قانون الگ ہے۔ وہاں سزا ملتی ہے تو کیا گزرتی ہے اللہ بہتر جانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قبر میں جب سزا ملتی ہے تو انسانوں کو آواز نہیں آتی، باقی سارے درندوں چرندوں کو بھی آواز آتی ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری کے خچر یا گدھے پہ تشریف لے جا رہے تھے، چند ٹوٹی پھوٹی قبریں تھیں،
جانور وہاں گزرا تو اچھلنے لگا، کودنے لگا. تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے یعنی جانور ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہاں لگتا ہے کہ کچھ قبریں ہیں. پتہ ہے؟ ہاں جی فلاں زمانے کی قبریں ہیں. کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے اس لیے یہ اچھلا ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ چاہے تو سنوائے، جس کو چاہے تو نہ سنوائے. اب آدمی نہیں سن رہا پر جانور سے متاثر ہو رہا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے نبی تو معجزانہ طور پہ آپ کو بھی بعض قبروں کے عذاب اور ثواب کا شعور اللہ تعالیٰ دیتے تھے. جیسے کہ آپ گزرے تو 2 قبروں کے پاس تو آپ نے فرمایا کہ جانتے ہیں کسی قبریں کی بتا کیا جی جانتے ہیں فلاں فلاں کی قبریں، کہا دونوں کو عذاب ہوگا. اور کسی بڑے گناہ کی پاداش میں نہیں. بڑے کا مطلب یہ کہ گناہ تو کبیرہ ہے لیکن اس سے بچنا کوئی بڑی بات نہیں. یہ نہیں کہ گناہ کبیرہ ہے صغیرہ نہیں تھے کبیرہ، لیکن یہ اتنے بڑے نہیں ہیں کہ اس سے بچ کو نہیں سکتا. تو فرمایا کہ ان کو کسی بڑے گناہ میں سزا نہیں ہو رہی کہ جس سے بچنا مشکل ہے. تو ایک کو فرمایا کہ چغل خوری کی وجہ سے سزا ہو رہی ہے اور دوسرے کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی سزا ہو رہی ہے. نبی نے فرمایا لیکن باقی کسی نے نہیں سنا. خبر جوں کی توں ہے اندر عذاب ہو رہا. تو کبھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو بتا دیتے ہیں، نہیں چاہتے تو نہیں بتاتے ہیں. اس لیے کہ وہ تو ایک دوسرا جہان ہے، اس کا قاعدہ قانون الگ ہے. بعض لوگوں نے کیا واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ عذاب ہوتا ہے قبر میں یا نہیں ہوتا؟ تو کئی مردوں پر اسی دنیا کے قاعدہ قانون سے تجربات کیے اور مرنے والے کی آنکھ میں سیسا رکھا. سیسا آپ کو جانتے ہیں کہ وہ ایسی دھات ہے کہ وہ معمولی سی چیز پر وہ متاثر ہوتی ہے. معمولی سی کہ دیکھو اگر اس کو کچھ ہوا ہوگا تو یہ سیسا اپنے ٹھکانے پہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو تھوڑی سی حرکت پر بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے. اور دوسرے دن پھر کھول کے دیکھا تو سیسا وہیں پڑا ہوا. تو دیکھا اگر کچھ ہوا ہوتا تھوڑی بہت بھی حرکت ہوتی تو یہ اپنے ٹھکانے پہ نہ ہوتا. یہ تو جو کا تو ہے مطلب ہے کہ کچھ نہیں ہو. یہ قاعدہ قانون سیسا رکھنا اور اس کی کسی حرکت سے ادھر ادھر ہونا یہ اس دنیا کا قانون ہے. برزخ کا قانون یہ تو نہیں ہے. وہاں تو کسی کو پتہ ہی نہیں، وہ سمجھے گا کہ یہ بالکل سویا ہوا ہے آرام سے اور اندر سے وہ جل رہا ہوگا، اس کو سزا ہو رہی ہوگی. تو جب تک اللہ اس کو ظاہر نہ کرنا چاہے ان آنکھوں سے کوئی آدمی عذاب قبر کو ثابت نہیں دیکھ سکتا. ہاں جب اللہ کسی کو اشکارا کرنا چاہے تو اس کو دکھا دیتے ہیں. کئی قبریں جل اٹھی. آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے کہ میت کو دفن کیا اور ایک دم آگ بھڑک گئی. اور کئی ایک کی کھدائی ہوئی اور کھدائی کے بعد دیکھا تو اس کو عذاب ہو رہا ہے مختلف قسم کے. یہ تو تاریخ کے اندر بے شمار واقعات ہیں. تو کیا یہ واقعات غلط ہے؟ تو واقعات کے تناظر میں دیکھیں، قرآن کی آیات کے تناظر میں دیکھیں، احادیث کے تناظر میں دیکھیں تو عذاب القبر حق. رحمت اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا بھی کہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو. تو خیر یہاں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مرنے والا جب اس کی پر عالم برزخ آشکارا ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، تو وہ گناہگار ہے یا کافر ہے، وہ دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرتا ہے کہ اب مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے تو میں عمل صالح کروں، ایمان لاؤں. لیکن اس کو جواب ملتا کہ کبھی نہیں، یہاں آ کر کوئی واپس نہیں جا سکتا. اور اب قیامت تک پردہ ہے، نہ پیچھے جا سکتا ہے نہ آگے جا سکتا ہے. پیچھے تو آ ہی نہیں سکتا کیونکہ قیامت ہوگی تو پچھلا جہان ختم ہی ہو جائے گا، اور آگے کا پھر 40 سال کے بعد دوسرا شروع ہوگا محشر کا میدان. تو وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ان کے آگے اس دن تک جس دن مردوں کو اٹھایا جائے گا ایک پردہ ہے.
نفخ فی الصور، یہ دوسرا سور ہے جو پھونکا جائے گا. پہلے سور کا یہاں ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ دوسرا سور کا ہے. لیکن پہلے سور کا سورہ زمر میں ذکر ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. پہلی مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق بے ہوش ہو جائے گی، یعنی مر جائے گی، خاتمہ ہو جائے گی. ہاں مگر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے بے ہوشی سے بچا لے. اللہ تو قادر ہے قیامت کے صدمے سے بچائے جس کو. ثم نفخ فیہ اخری، پھر 40 سال کے بعد دوبارہ اس سور میں پھونکا جائے گا. اس کا فَإِذَا قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سور پھونکنے کے بعد اچانک سب لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے یہ نیا منظر، نیا منظر. تو اسی کا ذکر فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا. نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور سور کیا ہے؟ یہ سین والا سور نہیں ہے ہمارے پنجابی والا سور دیا سورا سور. تو یہ سواد والا سور ہے. حضور سے پوچھا کہ سور کیا؟ آپ نے فرمایا یہ سینگ ہے. سینگ جانتا ہے کہ جس کا ایک حصہ باریک ہے، ایک بالکل کھلا ہوا. جیسے سینگ ہوتا ہے نیچے کا حصہ کھلا ہوتا ہے جو سر کے ساتھ لگا ہوتا ہے نا، اوپر سے گھوم گھوم کر وہ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے. تو ایک سینگ ہے، اللہ بہتر جانے اس کی حقیقت کتنی ہے، اس کی بڑائی کتنی ہے. بعض روایات میں یہ ہے کہ اس کا اوپر کا باریک حصہ وہ تو فرشتے کے منہ میں ہے. فرشتے کا نام ہے حضرت اسرافیل، جن کی ڈیوٹی صرف 2 دفعہ اس میں پھونک مارنی ہے. جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اپنے منہ میں لیے ہوئے سر جھکائے ہوئے انتظار میں بیٹھے کہ کب حکم ہوتا ہے پھونک مارنے کا. تو ایک دفعہ پھونک ماریں گے تو کائنات ختم، دوبارہ پھونک ماریں گے تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. یہ دوبارہ یہ بھی ہے روایت میں کہ اس کا جو چوڑا حصہ ہے یہ ساری کائنات اس کے منہ میں رکھی ہوئی ہے. خود سور کا چوڑا حصہ جو ہے نا وہ اتنا بڑا ہے کہ ہماری ساری کائنات اس میں رکھی ہوئی ہے. جب پھونک ماریں گے تو سب اڑ جائے گا، دربر ہو جائے گا. خیر، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا اور دوبارہ لوگ اٹھیں گے تو فرمایا کہ پھر ہوگا تو مجمع، لیکن مجمع والی باتیں نہ ہوں. جیسے دنیا میں مجمع ہے تو مجمع کی باتیں بھی ہیں، ملتے ہیں اٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں جی. لیکن وہاں افراتفری کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یگانے بھی بیگانے ہوں گے. ہر آدمی دوسرے سے منہ چھپاتا کرے. تعلقات حقیقت میں ہوں گے لیکن ٹوٹے ہوئے ہوں گے. تو فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، تو اس دن کوئی حسب نسب، کوئی رشتہ داری کے تعلقات نہیں ہوں گے. یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بھائی ہے، فلانا یہ فلانا، کوئی تعلقات نہیں ہوں گے. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر آدمی ایک ایسی کیفیت سے دوچار ہوگا کہ وہ دوسرے سے بے خبر ہوگا. دوسرا کون ہے، کہاں ہے، کیا نہیں، بلکہ آمنا سامنا بھی نہیں کریں گے کہ کوئی اپنا مطالبہ مجھ پر کرے. ولا یتساءلون، اور ایک دوسرے کے بارے میں پوچھیں گے بھی نہیں کہ کون کہاں ہے، اس لیے کہ اپنی ہی پڑی ہوگی، اپنی ہی پریشانی ہوگی. لیکن دوسری آیات میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے. تو پھر اصل میں قیامت کا دن کوئی معمولی سا وقت نہیں ہوگا، ایک طویل ترین دن ہوگا. 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن.
کسی سے پوچھے گا نہیں. پھر ایسا مرحلہ بھی آئے گا کہ پوچھیں گے فلاں کہاں ہے. ایسا وقت بھی ہوگا کہ کوئی نسب حسب کی بات نہیں ہوگی. ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ پھر یہ باتیں ہونے لگیں گی. تو بہرحال یہ اس کیفیت کا وقت ہے کہ جس وقت ایسی کیفیت سے دو چار کے کوئی کسی سے نہیں پوچھا, کوئی حسب نسب نہیں ہوگا. مطلب کہ نسب تو ہوگا لیکن اس کی بنیاد پہ کوئی کسی کو فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکے. ہر شخص اپنے اعمال کل نفس بما کسبت رہینا, ہر آدمی جو اس نے عمل کیا ہوگا اسی کی پاداش میں جھگڑا ہوگا, اسی میں بند ہوگا. عمل کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے, یعنی مال حسب نسب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے, من بطا بعملہ لم یسرع بنسبہ. قیامت کے دن جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا, اس کا خاندانی نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا. یا وہ بھائی اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ہو, باپ یا بلکہ ہر شخص اپنے مقام میں عمل کے لحاظ سے ہوگا, نسب کے لحاظ سے نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد یہ مرحلہ آئے گا کہ اعمال نامے پیش ہو. اس کی بھی تفصیلات دوسری آیات میں ہیں کہ اعمال نامے یعنی جو کچھ ہم نے لوگوں نے کیا ہے, فرشتوں کے ذریعے سے جو کچھ لکھوایا جا رہا ہے جی, اور مرتے وقت وہ گلے میں باندھ دیا جاتا ہے. قیامت کے دن وہی کھول دیا جائے گا. یہ بھی ایک برزخ کی چیز ہے کہ ہماری 50-60 سال کی زندگی کے سارے کام کتنے بڑے رجسٹر میں ہوں گے جی, وہ کتنا بڑا ہوگا, اور پھر وہ کتنا گلے میں باندھ دیا جائے گا تعویذ کی شکل میں. ہمیں نظر بھی نہیں آتا کہ کس کا عمل نامہ اس کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے, اس لیے کہ یہ ساری چیزیں یہاں کی تو نہیں ہیں, لیکن وہ کھولا جائے گا. اور پھر یہ کہ وہ عمل نامے اڑائے جائیں گے. جو نیک لوگ ہیں ان کے سامنے سے دائیں ہاتھ میں آئیں گے, جو بد ہوں گے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں. تو ہاتھوں میں آنے سے ہی ریزلٹ سامنے آ جائے گا. ابھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کس کا عمل نامہ کس ہاتھ میں آیا ہے, اسی سے وہ سمجھ جائے گا. جس کے دائیں ہاتھ میں آیا تو وہ پہلے ہی سے خوش مسرور ہو جائے گا, اس میں کامیابی کی بات ہے, اور دوسرا پہلے سے سمجھ جائے گا یہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. 12 ایک مرحلہ یہ ہوگا. اور پھر اس کے بعد وزن اعمال کا مرحلہ ہوگا, جیسے سورہ انبیاء میں گزرا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اب قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے اور اعمال تولے جائیں گے. اسی کا ذکر ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جب وزن اعمال کا مرحلہ آئے گا تو جس کے اعمال نیک اعمال کا پلڑا وزنی نکلا, یہ اس کی فلاح اور کامیابی کی نشانی ہے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. لیکن جن کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا نکلا, وزنی کا بھاری نکلا,